سوشل میڈیا پر غیر مقلدین کا فتنہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے سنی مسلمان ان کے جھانسے میں آ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے خراب کر بیٹھ رہے ہیں۔ وہ ہر بات پہ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم الگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے مطابق بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، اور ہمارے بھولے والے سنی مسلمان اسے سچ سمجھ کر کے، حق سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ غیر مقلدین ہے کون اور ان سے بچنا ہمیں کیوں ضروری ہے۔ غیر مقلدین یہ ایک وہابیوں کی قسم ہے، اور یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی تقلید کی جاتی ہے، انہیں سب و شتم سے یاد کرتے ہیں اور تقلید کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور خود قرآن پاک یا احادیث پاک پر اپنے نفس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے مطابق اس کے معنی کچھ اور مراد لے لیتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ چند مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمارے بھولے والے سنی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے رفع یدین۔ رفع یدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب موجود ہے کہ رفع یدین یہ متروک ہے۔ یہ اس کو چھوڑ سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمارے بھولے والے سنی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے رفع یدین۔ رفع یدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب موجود ہے کہ رفع یدین یہ متروک ہے، یہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، صحابہ کا قول اور افعال اس پر شاہد۔ نمبر 2 پر آتا ہے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھنا۔ وہ لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھا جائے۔ نمبر 3 ہے، وہ کہتے ہیں قرات خلف الامام یہ جائز ہے۔ قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا۔ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فقہا صحابہ کرام کے افعال سے اور اقوال سے یہ ثابت ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی دلیل بھی اس پر موجود ہے کہ خلف الامام قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ ان چند مثالوں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کس طرح مسلمانوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ ان کے عقائد بھی بد سے بدترین ہے۔ صرف ایک عقیدہ بتاتا ہوں، ایسے تو بہت سارے خرافات ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ان کے ایسے عقائد ہیں، اور بھی ایسے خرافات عقائد ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے تاکہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کر